السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چلنے والے دروس کا یہ سلسلہ آج اپنے منزل کے 76 منازل طے کر چکا ہے، جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ولادت سے لے کر کے ہجرت سے پہلے کی بہت تفصیل کے ساتھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اب مرحلہ ہے ہجرت کے بعد کا، اس میں بھی بات یہاں تک ہو چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے۔ مدینہ کا ماحول کیا تھا؟ شروع میں مسلمان اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن حالات کا سامنا کر رہے تھے، اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد کا مرحلہ کہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے،
جس کو دیکھ کے لگے کہ ہاں یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ جہاں اسلام کی ایک ایک تعلیم پر عمل ہو رہا ہو، جس معاشرے کے اندر اسلامی جذبہ ہو، دین سیکھنے کا، دین سکھانے کا، اور پھر عمل کرنے کا، دین کی دعوت دینے کا، ایک ایسا معاشرہ جس میں تمام مسلمان مل کے رہیں، یکجٹ ہو کے رہیں، متحد ہو کے رہیں، ایک منہج پر چلنے والے ہوں، ایک راستے پہ چلنے والے ہوں، ایک ایسا معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ایک بہترین تربیت کی، خود مسلمانوں کی، اور پھر اس معاشرے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے مسلمان اسلامی ماحول میں ڈھلا رہے۔ تو اس میں سے ایک چیز کا تذکرہ آیا، تعمیر مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی، بلکہ اس سے پہلے قباء میں ہی جو پہلا کام کیا وہ اللہ کا گھر اور مسجد کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں بھی مسجد کی تعمیر۔ چونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا جس معاشرے کے اندر مسجد نہ ہو، اذان کے کلمات بلند نہ ہوتے ہوں، اور لوگ مسجد کی طرف آتے جاتے نہ ہوں۔ یہی سب سے بڑی علامت ہے اسلامی معاشرے کی۔ عموماً آج کے معاشرے میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، مسجد کی تعمیر تو ملتی، اذان کے کلمات بھی بلند ہوتے ہیں، لیکن ایک تیسری چیز جو میں نے کہی، مسجد کی طرف آنا جانا مسلمانوں کا لگا رہے، اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی۔ اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، اپنے دوست احباب کو مسجد سے جوڑیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقارب کو مسجد سے جوڑ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی ماحول میں رہیں تو، ورنہ زندگی گزارنا ہے تو بہت سارے لوگ گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی ہدایت دے۔ آج دوسرا پہلو ہے جو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، وہ ہے مواخات۔ مواخات کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو آپس میں بھائی سمجھنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھے، بھائی مانے، گرچہ اس کا حقیقی بھائی وہ نہیں ہے، لیکن دین اور عقیدہ اس کا ایک ہے، تو اس کو آپس میں دو مسلمان کو، چار مسلمان کو، سب مسلمان کو آپس میں دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے
اور مکہ کے مسلمان سب گھر بار چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر تنے تنہا مدینہ پہنچے، تو انصاری صحابہ نے جانثاری کا ایک عظیم مثال پیش کر دی۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ اس لیے ہو گیا تاکہ جو مکہ کے غریب مسلمان آئے تھے ان کے روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ صرف اتنی بات نہیں تھی، انشاءاللہ گفتگو اس پر آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کیوں کرایا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر صرف اتنی بات ہے کہ مکہ کے مسلمانوں کو سپورٹ اور سہارا مل جائے، تو الحمدللہ مدینہ کے مسلمان انصاری صحابہ اس مواخات کے عمل سے پہلے ہی اپنے مکہ سے آنے والے بھائیوں کے لیے تمام تر قربانیاں دینے کو تیار تھے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم نہیں کرایا تھا، ایک دوسرے کو بھائی قرار نہیں دیا کہ تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی۔ اس سے پہلے ہی مدینہ کے مسلمان اپنے مکی بھائیوں کے لیے عظیم مثالیں پیش کر رہے تھے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف روزی روٹی کا بندوبست معاملہ نہیں تھا، ورنہ وہ تو ہو ہی رہا تھا۔ چنانچہ مدینہ کے مسلمانوں نے عجیب عجیب مثال پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ آئے اور صحابہ اکرام مکہ کے آئے تو فرمایا ان شئت فخذ منا منازلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہمارے گھروں کو لے لیں، یہ ہمارے گھر ہیں۔ اب ظاہر سے بات آپ آئے ہیں، آپ کا گھر ابھی نہیں بنا، مہاجرین مسلمان مکہ سے آئے ہیں، ان کا گھر ابھی نہیں بنا، تو اگر چاہیں تو یہ ہمارا گھر ہے، اس کو آپ لے لیں۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ تعاون والا معاملہ نہیں تھا، روزی روٹی والا معاملہ نہیں تھا، یہ تو پہلے ہی جو گھر دینے کو تیار، یہ ہمارا گھر ہے، لے لو رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمام صحابہ اکرام کو بندوبست کرایا۔ کچھ انصاری صحابہ نے اپنی زمین دے دی کہ اس میں لو اپنا گھر بنا لو، یہ قبول کیا گیا۔ کچھ ایسی زمینیں تھیں جہاں کوئی نہیں رہتا تھا، کسی کی ملکیت نہیں تھی، وہاں گھر بنا دیا گیا، وہاں رہنے لگے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ ہمارے گھروں کو لے لیجیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ انصاری صحابہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے مال کو، ہماری جائیداد کو تقسیم کر ڈالیے۔ جو مکہ کے مسلمان بیچارے آئے ہیں، اقسم بیننا و بینہم النخل، یہ ہمارے کھجور کے باغات ہیں، اس سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے، اس کو ہمارے اور ان کے درمیان تقسیم کر دیجیے۔ ہم لوگوں کے درمیان اور جو بیچارے مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے آئے ان کے درمیان اس کو تقسیم کر ڈالیے۔ یعنی روزی روٹی کا بندوبست ہو رہا ہے، پہلے سے ہو رہا ہے، مواخات قائم کرنے سے پہلے یہ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ لے بھی لیں گے تو کریں گے کیا؟ کیونکہ ان کو کھیتی کرنا نہیں آتا، ان کو مکہ کے لوگوں کو وہاں کھیتی نہیں ہوتی، آج بھی نہیں ہوتی، اور مدینہ والوں کا کھیتی ہوتی، باغات ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ اگر لے بھی لیے تو اس صورت میں وہ کریں گے کیا؟ ان کو تو کرنا نہیں آتا۔ ایک کام کرو، تم ان کو اپنے عمل میں شریک کرو، تم جیسے پودا لگاتے ہو، سینچائی کرتے ہو، محنت کرتے ہو، ان کو شریک کر لو محنت کرنے میں۔
اور جب پھل آئے گا تو اس کو جو ہے تقسیم کر دینا، مزدوری دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے چلو یہی صحیح۔ اس طریقے کی بے شمار چیزیں جو پہلے سے ہی انصاری صحابہ اپنے مکی مسلمانوں کے لیے انجام دے رہے تھے مواقعات کے عمل سے پہلے ہی، لیکن اس سے روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے، رہنے کا بندوبست ہو جائے، اس سے کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو جاتا، اس سے مضبوطی نہیں آ جائے گی۔ دیکھیے ہمارا معاشرہ ہے الحمدللہ، اکثر لوگوں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہے، اور اکثر لوگ بلکہ تمام لوگ کھانے پینے کا بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن آپسی تال میل نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کے آپ اسلامی معاشرہ نہیں کر سکتے، مسلمان اس سے مضبوط نہیں ہو رہا ہے، وہ بکھراؤ کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مواخات کرانا ضروری ہے، اسلامی معاشرہ کو باقی رکھنے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے مواخات قائم کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرایا۔ کیسے مواخات؟ چند صحابہ اکرام کو لیا کہ تم ان کے بھائی ہو گئے آج سے، وہ ان کے بھائی ہو گئے آج سے۔ یہ مواخات کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، لیکن مقصد کیا تھا؟ سب سے اہم مقصد ایک یہ تھی کہ یہ مکہ کے جو مسلمان تھے، یہ اپنا گھر چھوڑے تھے، اپنا کاروبار چھوڑے تھے، اپنی جائیداد چھوڑے تھے، تو تھا ہی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے خاندان کو چھوڑا تھا، اپنے اعزاء کو چھوڑا تھا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا۔ کوئی باپ کو چھوڑ کے آئے، کوئی ماں کو چھوڑ کے آئے، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے۔ آدمی ایمان کا مضبوط ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اتنے اعزاء کی جدائی کو برداشت کر رہا ہے۔ تو جب یہ بھائی چارہ کرایا گیا تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ دھیرے دھیرے گھل مل گئے، اور وہ جو فراق اور جدائی کا غم تھا دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ کھانے پینے کا بندوبست ہوا، وہ تعاون ملا، الگ چیز ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کہ مدینہ کے مسلمان اور مکہ کے مسلمان آپس میں گھل مل جائے، دوری ختم ہو جائے، اور جو دوسرے معاشرے کے ہیں، دوسرے علاقے کے ہیں، وہاں کی جو تہذیب تھی، ثقافت تھی، جس سے آپس میں اختلاف ہو سکتا تھا، آپس میں جب بھائی قرار دے دیا جائے گا تو وہ دوریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور جو اپنے اعزاء اقارب کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کا غم ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ ان کے درمیان اخوت و بھائی چارگی قرار دے دی جائے، تاکہ یہ کسی کو اپنا جب بھائی سمجھ لیں گے تو سمجھنے کے بعد اپنے اعزاء و اقارب کے غم کو دھیرے دھیرے بھول جائیں۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ ان کا جو اقتصادی معاملہ تھا، کھانے پینے کا بندوبست، کمانے کا معاملہ، وہ بھی جب مل کے کام کریں گے تو اس میں بھی دونوں طرح کے لوگوں کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک کے پاس زمین ہے، دوسرے پاس کچھ بھی نہیں، لہذا جب ایسا ہو جائے گا، جب دونوں کو ملا دیا جائے گا تو دونوں مل کے کام کریں گے، ان کی بھی ترقی، ان کی بھی ترقی۔ یہ دو چیز۔ اور ایک تیسری چیز ہے کہ اگر یہ کام نہ کرایا جائے تو ایک طرف انسان ہونے کے ناطے مکی مسلمان جو بیچارے آئے تھے اپنے اندر تھوڑا سا احساس کمتری وہ محسوس کریں گے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان کے احسان تلے دبا ہوا محسوس کریں گے۔ ایک غیرت مند آدمی وہ دوسرے کا کھانا پسند نہیں کرتا، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کسی کے یہاں بیٹھ کے وہ کھائے، وہ کچھ کر کے کھانا چاہتا ہے۔ تو اگر نہ کرایا جاتا تو یہ مکی مسلمان احساس کمتری کے شکار ہوتے، اور فضول میں کسی کے احسان تلے دبے ہونے کا احساس ہوتا تو وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے،
اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انصاری صحابہ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے شیطان بہکا دے، ان کے دل میں یہ آ جائے اگر تم ہمارے یہاں کھا پی رہے ہو، جیسا کہ منافقین نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ تم نے ان کو کھلایا پلایا۔ ایک موقع پر ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی، ایک مکی ایک مدنی مسلمان، دونوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، تو منافقین کو موقع ملا، عبداللہ بن ابی نے چلا کے کہا اگر یہی لوگ ہیں، ارے یہی لوگ ہیں جن کو تم نے کھلایا پلایا بڑا کیا اور آج آستین کے سانپ بن رہے ہیں، تو یہ بھی احساس نہ پیدا ہونے پائے۔ جب بھائی چارہ کرا دیا گیا، مل کے کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم محنت کر رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، اور ان کو بھی کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ تین اہم مقاصد تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کرایا، بھائی چارگی قائم کرایا کہ ایک دوسرے کو بھائی قرار دو۔ پہلا یہ کہ اعزا و اقارب کو چھوڑ کے آئیں، ان کا غم ہلکا ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اقتصادی معاملہ حل ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ کوئی احساس کمتری یا احساس برتری کا شکار نہ ہو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں ایک عمل کرایا کہ فلاں کو فلاں کا بھائی قرار دے دیا، اور یہ بھائی چارہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے تئیں ایک مسلمان بھائی، جیسے دو آدمی کے درمیان مواخات کرا دیے گئے کہ فلاں کے بھائی ہیں، تو یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ حقیقی بھائی سے کہیں زیادہ اس کا حق بن رہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو وراثت بھی اس کو ملے گی، جبکہ حقیقی بھائی نہیں ہے، وراثت حقیقی رشتہ داروں کو ملتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اتنا اہم رشتہ اس کو قرار دیا کہ اگر ایک بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کا وراثت یہ پا جائے گا۔ جب یہ معاملہ آ گیا، وراثت میں آ گیا، تو اس کے علاوہ تعاون کرنا، مدد کرنا، نصیحت کرنا، دعوت تبلیغ کرنا، تمام معاملہ تمام شامل ہے۔ یہ انتہائی درجے کی قوت تھی کہ وراثت جیسی اہم چیز بھی خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس دینی رشتے کی وجہ سے مل رہی تھی۔ تو یہ اس کا حق تھا، اخوت کا، مواخات کا، کہ اگر کسی کو کسی کا بھائی قرار دیا گیا تو اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے، اس کا ساتھ دے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہو تو وارث بن جائے۔ اور صحابہ کرام نے، انصاری صحابہ نے اس کو ایسا کر کے دکھایا، اس پر ایسا عمل کر کے دکھلایا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو مثال پیش کر سکے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف اللہ تعالیٰ عنہ مکی صحابی تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ہاتھ خالی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخات کرا دیا، بھائی چارہ کرا دیا سعد بن ربیع اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مدنی تھے۔ جب یہ مواخات ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا، تو اتنا قریبی رشتہ کہ گھر آتے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس دو بیویاں ہیں، آپ ایک نظر دونوں کو دیکھ لیجئے، جو پسند آئے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ شادی کر لو۔ میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، دو باغات ہیں، آپ چل کے دیکھ لیجئے، اب اس میں تو جو آپ کو پسند آئے وہ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کوئی اپنا حقیقی بھائی نہیں تھے، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن خونی رشتے سے بڑھ کر یہ دینی رشتہ تھا کہ اگر کہو ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں تم شادی کرو، یہ ہماری جائیداد ہے، دیکھ لو، جو پسند آئے اس کو تم لے لو، باقی میں لے لیتا ہوں۔ یہ تھا انصاری صحابہ کا طرز عمل۔ تو مکی صحابہ بھی، مہاجرین صحابہ بھی ہم اور آپ جیسے نہیں تھے کہ اگر کوئی ذرا سا آفر کرے تو لوٹ کھائیں گے، تھوڑا سا دے گا زیادہ لینے کی کوشش کریں گے، وہ تھوڑا سا نکالنے کا حکم دے ہم جیب خالی کر ڈالیں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی
تمہیں تمہاری بیوی مبارک اور تمہیں تمہاری جائیداد مبارک، مجھے صرف بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھا دو۔ ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا، اس بازار کا راستہ دکھا دو۔ چنانچہ اس بھائی نے مدد کی اور بازار کا راستہ دکھا دیا۔ تھوڑی بہت پونجی تھی، گئے گھی خریدے اور پنیر خریدے، یہ بیچ کر کے شام کو گھر آئے۔ پھر دوسرے دن گئے، پھر خریدے، پھر بیچے، پھر شام کو گھر آئے۔ یہ ان کا طرز عمل ہوا۔ چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں یا بدن وغیرہ میں کہیں زردی لگی ہوئی ہے، زعفران لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ اس کے بعد کہا شادی کی ہے تو مہر میں کیا دیا؟ کہ اللہ کے نبی مہر میں نے سونے کی ایک ڈلی دی، نواۃ من ذہب، سونے کی ایک ڈلی دی۔ یہ آئے تھے کچھ نہیں تھا، بھائی دینے کو تیار تھا، لیکن سب کچھ الگ۔ انہوں نے سیدھا راستہ پوچھا، یہ بتائیے بازار کا راستہ کون ہے تاکہ میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اولم ولو بشاۃ، ولیمہ تو کرو، شادی کیو ولیمہ تو کرو، اگرچہ ایک ہی بکری سے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے بہت سارے مسائل اس کے اندر کہ انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ کتنا آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ تھے، کوئی کسی کا نقصان نہیں چاہ رہا تھا۔ اتنا تو آج کوئی حقیقی بھائی نہیں کرے گا، اور یقیناً نہیں کرے گا۔ جیسے حالات ہیں اس کو دیکھ کے تو ایک دم 100% آپ کو لوگ نہیں کرے گا۔ اللہ کرے سب لوگ ایسے ہو جائیں، اللہ کرے سب لوگ ایک دوسرے کا حق دینے والے بن جائیں۔ یہاں لوگ دوسرے کا حق نہیں دیتے تو اپنا کیا پیش کریں گے؟ تو بہرحال انہوں نے پیش کیا پورا لو، لیکن انصار مہاجر صحابہ نے بھی دکھلا دیا کہ نہیں، ہم لوٹنے کھانے والے نہیں ہیں، ہم محنت کرنے والے ہیں۔ آپ ہمارے خیر خواہ ہو تو ہم بھی آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا تعاون چاہتے ہیں، ہمیں راستہ دکھلاؤ، ہم خود محنت کرنے والے۔ چنانچہ محنت کی اور کامیاب ہوئی۔ یہ ایک مثال ہے۔ ایسے بہت سارے صحابہ اکرام اپنا اپنا، دیکھیے ایک چیز ہے آدمی دولت تقسیم کر دے لیکن بیوی بچے تقسیم نہیں کرتا۔ یہ انتہائی درجے کی اثار تھی، انتہائی درجے کی قربانی تھی کہ اتنا سب کچھ کرنے کو تیار تھے کہ یہ آخری مرحلہ، اس کو بھی تقسیم کرنا چاہو دیکھ لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لو۔ اور یہ حدیث یہ بھی بدلاتی ہے کہ شادی میں سارے لوگوں کو پوچھنا ضروری نہیں ہے، نکاح میں سارے لوگوں کو پوچھنا ضروری نہیں۔ آج ہمارے سامنے یہ کوئی شادی کیا اور کسی کو دعوت نہ دی ہے، وہ کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، رشتے ناتے ٹوٹنے لگتے ہیں، دعوت نہیں دیا۔ ذرا دیکھو کتنا بھی آدمی عزیز ہو، اقارب ہو، کتنا خونی رشتہ ہو، لیکن یہ تو مان کے چلو کہ کسی امتی کا نبی سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اور عبد الرحمن بن عوف نے وہیں شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے وقت بلائے نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرا نکاح نبی ہی پڑھائیں گے۔ ایسا ہے کیا؟ ہم تو خاص کر دے فلاں عالم ہی پڑھائے گا اور دور دور تک لے جائیں گے۔ اللہ کی بنا شادی آسان کرو۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ تو کرو، انہوں نے ولیمہ کیا۔ تو دلیل اس میں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اس پر عمل صحابہ اکرام نے کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کسی بھی یہ تعلیم تھی، عمل نہیں، بلکہ عملی نمونہ بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے ایسا کر کے بھی دکھلایا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خود قرآن کریم میں انصاری صحابہ کی بہت زیادہ فضل بیان کی گئی۔ ایک موقع پر وہ شاید واقعہ آپ کو یاد ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ بھائی کچھ ہو تو لاؤ، مہمان آئے۔ اندر سے سارے گھروں سے یہ اطلاع دی گئی کہ آج کچھ نہیں ہے،
نبی کا گھرانہ ہے، ایک گھر نہیں کئی کئی گھر ہیں، اور ہر گھر سے یہی آواز کہ آج کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اعلان کیا، کون ہے جو آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی رسول اٹھے، ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی میں اس شرف کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لے کے گئے، گھر پہ پہنچے، پوچھا کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ آج تو اتنا ہی ہے جتنے میں بچے کھا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، آج شام کا کھانا اتنا ہی ہے جتنے میں بچے کھا لیں۔ کہا ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا کے پھسلا کے سلا دو، اور وہ کھانا مہمان کو پیش کرو، اور جب کھانا کھانے لگے تو چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ وہ صحابیہ اور صحابی رسول، یہ حقیقی معنوں میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی معاشرہ کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ایثار، قربانی، مواخات، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے تعاون، جو ہمارے اندر نہیں رہ گیا۔ چنانچہ ویسے ہی انہوں نے کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتا بلکتا سلا دیا، بہلا پھسلا کے ان کو سلا دیا۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا، کھانا پیش کرنے کے بعد مہمان میزبان ساتھ میں بیٹھے ہیں، کھانا بیچ میں ہے، اور اسی دوران ان کی بیوی چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیتی ہے۔ چراغ جل رہا ہے، اس کے لو رہتی ہے، تو کبھی کبھی اس کی بتی کو درست کیا جاتا ہے، تو اسی درست کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ اب اندھیرا، اب مہمان کھا رہے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ میزبان بھی ہمارا کھا رہا ہے، کہا کھائیے، کھانا شروع کر دیے۔ اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا میزبان ہاتھ رو کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں کھلا رہا ہے، بچوں کو سلا چکا ہے، بیوی دور کھڑی ہے، میزبان سامنے ہے، کوئی نہیں کھا رہا ہے، صرف مہمان کو کھلا رہا ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے اس تاریکی کے اندر، اس اندھیرے کے اندر جس کو مہمان نہیں دے سکا، اللہ نے دیکھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور قرآن کی آیت نازل فرما دی، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ خود ضرورت مند ہو۔ یہ صحابہ اکرام، انصاری صحابہ اکرام۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرایا، اور مواخات کا یہ عمل اتنا مضبوط تھا کہ وراثت تک بھی تقسیم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن جب مسلمان تھوڑا مضبوط ہو گئے اور جو اسباب تھے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے، سب لوگ گھل مل گئے، آپس میں محبت کرنے لگے، اور جو اعزا اقارب جو جدا ہوئے تھے ان کا غم کم ہو گیا، تو ایک آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ وراثت والا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر فرما دی کہ وراثت اب صرف رشتہ دار کو ملے گی، ہاں جن کے ساتھ تمہارا مواخات تھا، جن کو تمہارا بھائی بنایا گیا تھا، اگر تم ان کو کچھ وصیت کر دو تو مل جائے گا، ورنہ وراثت میں اب ان کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد تو وراثت والا معاملہ جو ایک حکم بن گیا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب تھا مواخات، یہ بھائی چارگی تھی، لیکن بس نصرت ہے، مدد ہے، تعاون ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اسی کے لیے ایک دوسرے کو بھائی بنائے رکھو۔ لیکن اب وراثت حقیقی معنوں میں جس کا ہے اسی کو دیا جائے گا۔ وراثت حقیقی معنوں میں اولو الارحام کا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ہوتا ہے، حقیقی خونی رشتوں کا ہوتا ہے، لہذا یہ وراثت انہی کے لیے ہوگی۔ یہ دینی جو رشتہ تھا، دینی جو اخوت تھی، بھائی چارگی تھی، یہ صرف وقتی تھی، اب جو ہے وراثت نہیں مل سکتی ہے، البتہ یہ اس اخوت باقی رہے گی، یہ نصرت میں باقی رہے گی، مدد و تعاون باقی رہے گا، ایک دوسرے خیر خواہی باقی رہے گی، یہ تمام چیز باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اعلان کر دیا کہ اب آج کے بعد سے کوئی جو مواخات قائم کرایا گیا تھا، مواخات کی بنیاد پر، دینی اخوت کے نام پر، دینی بھائی کے نام پر، اب ان کو وراثت نہیں ملنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پورے معاشرے کو متحد کر دیتا ہے، اور سارے مسلمان ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد،
ایک دوسرے کے خیر خواہی چاہنے لگتے ہیں. اور جب یہ ماحول بنے گا تو لا محالہ معاشرہ ترقی کرے گا، اسلامی ماحول بنے گا. ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جب جذبہ پیدا ہوگا، یہی تو اسلامی ماحول ہے. اگر ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے بھائیوں کے تعاون کریں گے، ہر موقع پہ ان کی مدد کریں گے، اگر ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ اسلامی ماحول خود بخود بنتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مواخات کا کئی طریقے سے کروایا تھا. یہ آخری بات انشاءاللہ. ایک تو مہاجرین کا آپس میں کرایا تھا. مکہ میں جب تھے تو جو مسلمان ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ان کو جوڑتے چلے جاتے، تم ان کے بھائی تم ان کے بھائی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ اپنا اخوت بنایا تھا. حضرت علی آپ کے ویسے بھی چچزاد بھائی تھے، تو ان کو اپنا اخوت کے بنیاد پر، دینی بھائی کے بنیاد پر ان کا اپنا بنا لیا تھا. حضرت عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کے ساتھ تھے، اور دوسرے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کسی اور کے ساتھ تھے. سب کا مکہ میں بھی یہ اخوت کا معاملہ برقرار ہوا. اور پھر وہاں سے جب آئے تو پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان کرایا. جو مہاجرین تھے مکہ کے وہ اور مدینہ کے جو انصاری تھے وہ ان کے درمیان رشتہ قائم کرایا. اور پھر یہ عمل ایسا نہیں تھا کہ یہ ابتدائی دور میں رہا پھر ختم ہو گیا، بلکہ اس کے بعد بھی آخری مرحلے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو باقی رکھا کرتے تھے. یعنی اخوت و بھائی چارگی کرانا، ایک کو دوسرے کے ساتھ بھائی قرار دے دینا. تمام جو بھی صحابہ اکرام ہوتے تھے ان کے لیے انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بعد میں اسلام قبول کی، فتح مکہ کے موقع پر غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخات الحتات التمیمی نام کے ایک شخص سے ان سے کرایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بہترین عمل کو انجام دیے. حضرت جعفر بن طیار جو تقریباً جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہاں سے مدینہ آتے ہوئے تقریباً 7ویں سال آئے. 7 ہجری میں وہ مدینہ آتے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مواخات کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے. تو یہ عمل ایسا عمل تھا کہ صرف اس میں کھانے کمانے والی بات نہیں تھی، یہ رزق والی بات نہیں تھی، کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے اس کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اخوت و بھائی چارگی اس لیے تھی تاکہ گھل مل کر کے متحد ہو کر کے اسلامی معاشرے کو فروغ دیا جائے، اسلامی معاشرے کو ترقی دی جائے، اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور مسلمانوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی اس عمل کو باقی رکھا کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی خصوصی طور پر قائم فرمایا کرتے تھے. آج ہمیں ضرورت ہے، اسی چیز کی ضرورت ہے کہ کم از کم میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایک بیک ہو جائیں، میں نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم جو لوگ ہم عقیدہ ہیں، ہم منہج ہیں، ایک راستے پہ چلنے والے ہیں، جن کا طریقہ ایک ہے، جن کا بزنس ایک ہے، کم از کم اس بنیاد پر متحد ہو جاؤ، اس طریقے میں تو آ جاؤ کہ اگر ہمارا بھائی اس کو کوئی غم ہے، تکلیف ہے، تو مل کے بیٹھو، اس کے غم اور مسئلے کو حل کرو کہ کیا معاملہ ہے بھائی. اگر کئی لوگ مل کر کے اس کو حل کرنا چاہیں گے انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں. اکیلے نہ کرو، لیکن اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا گروپ ہے، یہاں تو ہر ایک کا گروپ ہوا کرتا ہے، تو آپ کے گروپ کے ساتھ آؤ گے تو انشاءاللہ وہ بڑا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا. لیکن یہی چیز نہیں، میں کسی فرقے کی، کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، ہر جگہ اس چیز کی ضرورت ہے، ہر جماعت میں اس کی ضرورت ہے. اور کچھ نہیں تو کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، جہاں تک معاملہ بغیر اختلاف کا وہاں تو متحد ہو جاؤ، وہاں تو اپنے بھائی کو بھائی سمجھو، ایک دینی بھائی کی حیثیت سے اس کا احترام تو کرو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کلمہ بھی پڑھو تو آپ سے مصافحہ نہیں کیا جائے گا. بتاؤ، ایک نبی کے ماننے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن پڑھنے والے، ایک قبلہ پر اعتماد رکھنے والے، 5 وقت کی نماز کا اعتقاد رکھنے، سب کچھ سے ایک ہے.
طریقہ منہج الگ ہے، اسے مسابہ مت کرنا، یہ ہمارا یہاں سے لایا جاتا ہے۔ اب سوچو جہاں یہ کیفیت ہو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بنے گا، وہی خرافات ہوگی، وہی بکواس ہوگی، وہی غلط چیزیں ہوں گی، وہی ایک مسلمان مر رہا ہوگا، دوسرا مسلمان پانی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ضرورت ہے مسلمانوں کہ اپنے دل میں کم از کم ان لوگوں کو بساؤ، اپنے علاوہ غیروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تو رکھو۔ آج معاملہ یہ ہے کہ سماج سیوک اور معاشرے کا مصلح کس طرح کا آپ کو بورڈ نظر آئے گا، سماج سیوک، کیا سماج سیوک کرتے واللہ عالم، لیکن بورڈ نظر آئے گا، کس بنیاد پر سماج کی سیوک ہو رہی ہے یہ آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن بورڈ میں ہے۔ بھائیو سماج سیوک لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بھائی کی مدد کیجئے، یقیناً آپ معاشرے کی اصلاح کرنے والے بن گئے، معاشرے کی خدمت کرنے والے بن گئے، اس پر ثواب ہے، یہ عبادت ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، نبی کا منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو صحابہ اکرام جیسا جذبہ نصیب فرما، ہم تمام کو ایک دوسرے کے تعاون کرنے والا بنا، نیکی کے کام میں مل جل کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، برائی کے کام میں خود بھی روکیں، دوسرے کو بھی روکنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبیر رب العالمین، والسلام علیکم۔